الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين محترم حاضرین جمعہ، یہ مہینہ ذی القعدہ کا اپنے آخری مراحل میں ہے اور اس کے بعد اسلامی کیلنڈر کا آخری مہینہ ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے۔ ذی الحجہ کا پہلا عشرہ بڑی فضیلت والا ہے، بڑے مقام و مرتبے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث میں آپ نے فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الايام، ان 10 دنوں میں نیکی کا ہر کام عام دنوں کے مقابلے میں اللہ کو زیادہ پسند ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، کیا عام دنوں میں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی ان 10 دنوں کا مقام اور مرتبہ اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد سے بھی بڑھ کر ان 10 دنوں کی نیکی کا ثواب ہے۔ ہاں، اگر کوئی آدمی اللہ کی راہ میں اپنا جان مال سب کچھ قربان کر کے آتا ہے، جاتا ہے، زندگی لے کر اور آتا ہے شہید ہو کر، تو اس کا مقام اور مرتبہ زیادہ ہے، اس کی نیکی زیادہ بڑھے گی۔ یہ حدیث ہمیں اور آپ کو دعوت فکر دے رہی ہے۔ رمضان کی تو ہم قدر بہرحال کسی حد تک کرتے ہیں، رمضان کے آخری عشرے کی کسی حد تک ہم قدر کرتے ہیں، مگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان 10 دنوں کو ہم یوں ہی گزار دیتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ 10 تاریخ کو ہم قربانی کرتے ہیں، جبکہ اس 10 دن کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ بعض علماء نے لکھا ہے اور صحیح لکھا ہے کہ سال کی سب سے افضل رات
لیلۃ القدر ہے، رات، لیکن دن کے اعتبار سے سب سے افضل دن یہی 10 دن ہے، ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن۔ ایک اور اہم بات یاد رکھیے کہ جیسے ہی چاند نظر آ جائے ذی الحجہ کا، اگر 29 کو چاند نظر آ گیا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو 30 کی گنتی پوری کرے۔ جیسے ہی ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہو جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جس کو قربانی کرنا ہو وہ اپنے بال، ناخن وغیرہ نہ کاٹے، اپنے بدن کا کوئی بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہ حکم ہے، یعنی ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر جس کو قربانی کرنا ہے اس کے لیے یہ حکم ضروری ہے۔ جس کو نہیں کرنا ہے، استطاعت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، ارادہ نہیں ہے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اس لیے کہ ابو داؤد کی ایک حدیث میں اس عمل کو بھی ثواب کا عمل کہا گیا ہے۔ اگر کسی کو استطاعت نہیں ہے قربانی کی، وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 2 عبادتیں بڑی بڑی اکٹھی ہو جاتی ہیں، ایک حج کی عبادت ہے اور ایک قربانی کی عبادت ہے۔ اگر آپ غور کریں تو حج اور قربانی، ان دونوں عبادتوں کا بڑا گہرا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر، جنہیں ہم اللہ کا خلیل بھی کہتے ہیں، جنہیں ہم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں، ان سے ہے۔ قربانی کو دیکھ لیجیے آپ، قربانی انہی کی یادگار ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کی قربانی کرنے کے لیے جو کلیجہ، جو جذبہ دکھایا تھا، اسی جذبے کی یادگار ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم پر جانوروں کی گردن پہ لیں۔ اور حج بیت اللہ، اس میں تو قدم قدم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اور ان کی آل و اولاد کی، ان کے گھر والوں کی کے طریقے کی یادگاریں موجود ہیں، چاہے وہ خانہ کعبہ کا طواف ہو، چاہے وہ صفا اور مروہ کی سعی ہو، چاہے وہ جمرات کی رمی ہو، چاہے وہ وہاں کے حاجی لوگوں کی قربانی ہو۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام ہے کون کہ اسلام کی 2 عظیم عبادتیں، حج اور قربانی کا ان سے اتنا گہرا تعلق ہے۔ یہ ہمارے آپ کے لیے آج کے اس خطبہ جمعہ میں اس پر ہم تھوڑی سی روشنی ڈالیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پر، ان کی زندگی پر ہم ایک ہلکی سی روشنی ڈالیں گے جو میں خطبہ جمعہ کے مختصر سے بتاؤں۔ ابراہیم علیہ السلام کون ہے، اس کا اندازہ آپ صرف اس سے لگا لیجیے کہ قیامت کے دن جب تمام کے تمام لوگ میدان محشر میں ننگے ہوں، بخاری کی روایت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحشرون یوم القیامت حفاۃ عراۃ غرلا، تمام کے تمام لوگ قیامت کے دن ننگے بدن ہوں گے، ننگے سر ہوں گے اور بغیر ختنہ کے ہوں گے، کسی کا ختنہ نہیں رہے گا وہاں ہوگا۔ دنیا میں اگرچہ وہ ختنہ کرا کے گئے، وہاں بغیر ختنہ کے تمام پیٹ سے وَأَوَّلُ مَن يُكْسَى ابراہیم علیہ السلام، اور سب سے پہلے جس کو کپڑا پہنایا جائے گا وہ ابراہیم علیہ السلام۔ تمام انبیاء کرام میں، تمام انسانوں میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا ایک عظیم مقام اور مرتبہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام بنی آدم میں سب سے پہلے اگر کسی کو لباس پہنائے تو ابراہیم علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کے مقام و مرتبہ کے جاننے کے لیے اتنا کافی ہے کہ مسلمان 5 ٹائم کی نماز میں جب درود شریف پڑھتا ہے تو جہاں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہتا ہے، وہیں وہ یہ بھی کہتا ہے کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ابراہیم اور آل ابراہیم پر جب تک ہم درود نہ پڑھ لیں، جب تک برکت کی دعا نہ کر لیں، ہماری کوئی نماز مکمل نہیں۔ اور ابراہیم وہ پیغمبر ہے، ابراہیم وہ رسول ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب ان کی اولاد میں سے۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام اسحاق تھا، ایک کا نام اسماعیل تھا۔ اسحاق کے بیٹے ہوئے یعقوب، اور یعقوب کے 12 بیٹے تھے، جن میں ایک بیٹے کا نام ہم جانتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ اور انہی 12 بیٹوں سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے بنے،
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ اسی نسل سے آئے، حضرت اسحاق کی نسل۔ اور یہ سلسلہ آخر میں کہاں ختم ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت اسحاق کی نسل سے آخری نبی کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اور دوسری طرف حضرت ابراہیم کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل سے کوئی نبی نہیں ہوا۔ ان کی نسل سے آخری نبی اور تمام نبیوں کے تاجدار اور تمام نبیوں کے امام اور ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے۔ کسی نیک انسان کا باپ ہونا یہ اپنے آپ کو خود ایک کمال مانا جاتا ہے کہ میرا بیٹا بہت نیک ہے، میرا بیٹا بہت بڑی شخصیت ہے۔ لیکن آپ سوچیں کہ ابراہیم وہ انسان ہے کہ نبوت ان کی خاندان میں محدود ہو گئی کہ اب جو نبی بنے گا انہیں کی خاندان میں بنے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیے حضرت ابراہیم کے تعلق سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اکلوتے ایسے نبی ہیں کہ جن کی ذات کو قرآن نے ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ قرار دیا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پورے قرآن میں صرف 2 نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے تمام ایمان والوں کے لیے نمونہ قرار دیا۔ ایک ہمارے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، سورہ احزاب کی آیت۔ اے ایمان والو، ہم نے تمہیں جو اپنا آخری نبی دیا، اپنا آخری رسول دیا ہے، وہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تمہارے لیے نمونہ ہے، تمہارے لیے آئیڈیل ہے۔ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ تمہیں زندگی گزارنی ہو تو تم محمد رسول اللہ کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنا لو۔ اور دوسری طرف قرآن کے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذات کو بھی ہمارے لیے نمونہ کرا۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، اے ایمان والو، ابراہیم اور ان کے ماننے والے بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم اور ان کا ساتھ دینے والے بھی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ان کی توحید تمہارے لیے نمونہ ہے، ان کا ایمان تمہارے لیے نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم لوگ حقیقت میں سمجھتے ہی نہیں کہ وہ کیسی شخصیت ہے۔ ایک بات بتاؤ، دنیا میں انسان کسی کو اپنا بہت گہرا دوست بناتا ہے تو کس کو بناتا ہے؟ اور سوچ سمجھ کے بناتا ہے۔ انسان اگر کسی کو گہرا دوست بناتا ہے تو اسی کو بناتا ہے جو ہر مصیبت میں اس کے کام آئے، ہر موقع پر اس سے کام آئے۔ یہ نقطہ ذہن میں رہے کہ آدمی اپنا دوست تو بہت سارے ہوتے، لیکن ایک ہوتا ہے گہرا دوست، ایک ہوتا ہے کہ آدمی کہتے ہیں 2 جسم ایک جان۔ ایسی دوستی آدمی ہر آدمی سے نہیں کرتا، اور سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ دوست کی پہچان جو ہے مصیبت کے وقت ہوتی ہے، جب ہمیں ضرورت ہو اور ہمارے کام نہ آئے تو دوست کیسے؟ اب یہ نقطہ ذہن رکھیے اور قرآن کریم کی یہ آیت ہے، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کسی مدد کی ضرورت نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تو پھر اللہ نے ابراہیم کو خلیل کیوں بنایا؟ خلیل کہتے ہیں تعلق اور دوستی کا سب سے آخری درجہ وہ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میرا اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی خلیل نہیں۔ اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا، لیکن وہ بھی میرے خلیل نہیں ہے، میرا خلیل اللہ ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے جس سے سب سے زیادہ تعلق ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا گہرا تعلق ہمارا ابراہیم سے۔ یہ تعلق کیوں بنا، یہ ابراہیم کو مقام کیوں ملا، یہ جاننے کے لیے ابراہیم کی پوری زندگی اٹھا دیجیے۔ اور ابراہیم کی پوری زندگی کیا ہے؟ قرآن کریم کے پہلے پارے کی ایک آیت میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو سمیٹ دیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ قَالَ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی چیزوں کے ذریعے آزمایا، کئی امتحانات میں ڈالا، کئی قربانیوں میں مبتلا کیا۔ فَأَتَمَّهُنَّ،
اور اللہ کا خلیل ہر امتحان میں کھڑا اترا، ہر آزمائش میں کھڑا اترا، ہر قربانی کو پار کر کے دکھا دیا، ایک امتحان میری ابراہیم فیل نہیں ہوا۔ یہ ہے ابراہیم کا کمال۔ ابراہیم وہ تھے کہ زندگی کے نازک سے نازک موقع پر انہوں نے صرف اپنے رب کو یاد کیا، اپنے رب کی ذات پر ایسا بھروسہ تھا کہ انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا۔ اس وقت بھی انہوں نے اپنے رب کو یاد کیا جب آگ میں ڈالا گیا اور اکیلے ابراہیم کو جلانے کے لیے اتنی بڑی آگ تیار کی گئی کہ پورا گاؤں جلایا جا سکتا تھا، اتنی خطرناک آگ تیار کی گئی کہ زمین پہ رکھ کے حضرت ابراہیم کو ڈالا گیا، آگ سے کافی ڈسٹینس، کافی دوری پر ابراہیم کو ایک منجنیق میں رکھ کے آگ میں ڈالا گیا، اتنی خطرناک آگ۔ پہاڑوں کا فرشتہ انتظار میں اللہ کا حکم آ جائے ہم اس آگ کو ختم کر دیں، بارش کا فرشتہ انتظار میں اللہ کا حکم آئے پانی برسا کے اس آگ کو بجھا دیا جائے، ہواؤں کا فرشتہ منتظر ہے کہ حکم الہی اور ہوائیں چل جائیں اور اس آگ کا کام ختم ہو جائے، مگر ابراہیم کی زبان پر حسبی اللہ و نعم الوکیل ہے، میرے لیے اللہ کافی ہے، میرے لیے میرا رب کافی ہے، جس کی توحید کے لیے مجھے اس آگ میں ڈالا جا رہا ہے وہی میری مدد کرے گا۔ آج اللہ نے اپنے کسی فرشتے کے ذریعے ابراہیم کی مدد نہیں کی بلکہ ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمایا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، آج تک تو تیرا کام دنیا کو جلانا تھا، تو دنیا کو جلا کے راک کر دیا کرتی تھی، لیکن اے آگ آج میرے خلیل کے بدن کے ایک رونگٹے کو بھی تجھے جلانا نہیں ہے، تجھے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جانا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن مجید کے 14ویں پارے میں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک عجیب و غریب بات کی، فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، میرا بندہ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھا، ایک امت کے برابر تھا، ایک پوری قوم کے برابر تھا۔ ایک امت ہوتی ہے، ایک قوم ہوتی ہے، اس میں کوئی بہادر ہوتا ہے، کوئی بہت بڑا عبادت گزار ہوتا ہے، کوئی علم والا ہوتا ہے، کوئی بہت سچا ہوتا ہے، کوئی بہت امانت دار ہوتا ہے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے، کسی کے اندر کوئی ٹیلنٹ ہے۔ اللہ فرمایا میرا بندہ ابراہیم اکیلے ایک قوم کے برابر، میرا بندہ ابراہیم ایک امت کے برابر، ایک کمیونٹی کے برابر، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ فرما برداری کرنے والا تھا۔ اللہ نے قانت کہا، اسی سے دعائے قنوت بنایا جو ہم لوگ وتر میں پڑھتے ہیں۔ قنوت کے معنی کیا ہوتا ہے؟ قنوت کا مطلب ہوتا ہے کسی کی پابندی سے اطاعت کرنا۔ یہ ہوتا ہے کبھی اطاعت کیا کبھی نہیں کیا، کبھی نماز پڑھی کبھی نہیں پڑھی، کبھی قرآن پڑھا کبھی نہیں پڑھا، رمضان میں پڑھ کے تہجد گزار بن گئے، 11 مہینے مسجد سے غائب ہو گئے۔ یہ اطاعت تو ہے، قنوت نہیں۔ قنوت کس کو کہتے ہیں؟ دوام الطاعت، ریگولر کسی کی اطاعت کرنا۔ اطاعت میں جو کنٹینویشن ہوتا ہے، جو ریگولیرٹی ہوتی ہے، جو استمرار ہوتا ہے، اس کو قنوت کہتے ہیں۔ اللہ نے کہا میرا بندہ میرا قانت تھا، کبھی میرے حکم پر اس کی پیشانی میں بل نہیں آیا، حنیفہ، اور ساری دنیا سے کٹ کر کے ابراہیم نے مجھ سے اپنا تعلق جوڑا تھا، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا بندہ ابراہیم کو کبھی بھی مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی مشرکوں میں سے نہیں تھا؟ جب یہ کہہ دیا کہ اللہ کا فرما بردار تھا، سب سے کٹ کے اللہ سے تعلق جوڑ لیا، تو یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی مشرک نہیں تھا؟ اصل میں یہ کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہودیوں پر چوٹ کرتا ہے۔ یہودی تو اپنے آپ میں ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، عیسائی بھی ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں، اپنے آپ کو شرک کرتے ہیں، اور مکہ کے جو کافر تھے وہ بھی ابراہیم کی اولاد اپنے آپ کو کہتے تھے اور ابراہیم کا پیروکار کہتے تھے اور شرک کرتے تھے۔ اللہ نے کہا میرا ابراہیم کبھی شرک نہیں کرتا تھا، تم شرک کرتے ہو، تمہاری جرت کیسے ہو رہی ہے کہ تم ابراہیم سے اپنا ناطہ جوڑو؟ ابراہیم سے تعلق وہ جوڑے جو توحید پر ہو، اس لیے کہ وہ امام الموحدین تھے، وہ تمام توحید والوں کے امام تھے، انہوں نے کبھی دنیا میں شرک نہیں کیا۔ شاکرا لانعمہ، اور میرا بندہ ابراہیم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے والا تھا، شکریہ ادا کرنے والا، شکر ادا کرنے والا۔ جانتے ہیں شکر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے شکر کی ڈیفینیشن کی ہے۔ شکر کیا ہے؟
بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، نوٹ کر لیجیے دماغ کے کسی کونے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں شکر کا مطلب ہوتا ہے زبان سے الحمدللہ کہہ دیا ہو گیا اللہ کا شکر. کسی نے پوچھا بھائی صاحب کاروبار کیسا چل رہا ہے، کام دھندا کیسا چل رہا ہے؟ مندہ چلو تب بھی کو اللہ کا شکر، اسی کا نام کو سمجھتے ہیں شکر ہے کہ کسی حال میں اللہ کی ناشکری مت کرو. جب کوئی پوچھے تو الحمدللہ کہہ دو، یہی شکر ہے. ٹھیک ہے یہ شکر ہے، مگر یہ شکر کا ایک پارٹ ہے، یہ کمپلیٹ نہیں ہے. شکر کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں ظہور اثر نعمت اللہ علی العبد علی لسانہ ثناء و اعتراف. شکر کہتے ہیں کہ بندے کے اوپر اللہ کی نعمتیں ظاہر ہو. اگر اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی ہے تو آپ کے اوپر ظاہر ہو، یہ ہے شکر. اب ظاہر کیسے ہو؟ اللہ ابن قیم کہتے ہیں علی لسانہ ثناء و اعتراف. زبان پر اللہ کی تعریف، زبان پر اللہ کی نعمتوں کا اعتراف، زبان ہمیشہ اللہ کی تعریف کرے. اور دل ہمیشہ اللہ کی توحید کی گواہی، دل ہمیشہ اللہ کی تعریف کرے، دل میں اللہ کی محبت ہو. اور انسان کی باڈی، انسان کی آنکھیں، انسان کا ہاتھ، انسان کا پیر، انسان کا پورا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے حساب سے چلے، اس کا نام شکر ہے. ابراہیم شکر گزار تھے. اور کیا تھے؟ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. اللہ نے ان کو چن لیا تھا. اللہ لاکھوں میں کسی کو چنتا ہے اور ابراہیم کو اللہ نے چن لیا تھا. ابراہیم امام تھے اور ایسے امام تھے کہ ہزاروں سال گزر گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا سے گئے، مگر آج بھی دنیا کے کونے کونے سے جب لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو ابراہیم کی زبان سے نکلنے والی وہ کمزور سی صدا یاد آ جاتی ہے. اللہ نے ابراہیم سے کہا تھا آج سے ہزاروں سال پہلے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، اے ابراہیم تو اعلان کرتے حج کا. ابراہیم کی اس کمزور سی آواز میں اللہ نے کیسی طاقت پیدا کر دی. آج لاکھوں کا مجمع لبیک اللہم لبیک کہہ کے جب دیوانہ وار اللہ کے گھر کا طواف کرتا ہے، جب منی میں اور عرفات میں اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ابراہیم کی اس آواز کی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ نے چن لیا تھا. تو یہ ابراہیم علیہ السلام یہ جس گھر میں پیدا ہوئے، کہاں پیدا ہوئے؟ یہ عراق میں پیدا ہوئے. عراق کا پرانا نام بابل تھا، بیبیلونیا. بیبیلونیا کے شہر پور میں پیدا ہوئے. ان کا باپ ایک نمبر کا مشرک تھا. وہ بہت بڑا بتوں کا عبادت گزار تھا، بتوں کا پجاری تھا اور بت فروش بھی تھا، بت بیچتا تھا. اب یہ کچھ بڑے ہوئے تو باپ نے سوچا کہ اپنے دھندے میں اپنے لڑکے کو بھی شامل کر دوں. تو ابراہیم کو ایک دن اپنے کچھ بت دے کے کہا کہ جو مارکیٹ میں بیچ کے آؤ. ابراہیم گئے مارکیٹ میں اور کہنے لگے میں یشتری منی من لا یضر ولا ینفع. کون خریدے گا مجھ سے ایسی چیز جو نہ فائدہ دے سکتی ہے نہ نقصان دے. اب یہ تو اپنے پروڈکٹ کی خود ہی برائی کر، کون خریدے گا؟ ایک بھی کسٹمر نہیں آیا. گھر آئے تو باپ نے بہت پڑائی کی. اب بولا تو کیا کیسے بیچ رہا تھا؟ بول میں یہ ایسے بول رہا تھا. ایسے بولے گا تو کوئی خریدے گا. باپ سمجھ گیا کہ یہ جو ہے غلط ٹریک پہ جانا ہے. اسی لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ابراہیم کو نبی ہم نے بعد میں بنایا، لیکن سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، اس کی تمیز ہم نے بچپن میں ان کو دے دی تھی. بچپن سے ابراہیم نے کبھی کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا. اور ایک بات بتاؤں، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی وہ ستارہ پرست تھی، ستاروں کی پوجا کرتی تھی. اور ہر ستارے کا ایک نام تھا اور ہر ستارے کا ایک کام تھا. اولاد دینے والا الگ ستارہ ہے، روزی دینے والا الگ ستارہ ہے، مصیبت دور کرنے والا الگ ستارہ ہے. تو رات میں ستارے سے مانگتے تھے اور دن میں جب ستارہ نہیں ہوتا تھا تو ستارے کی اپنی من گڑت شکل بنا کے اسی کا بت بنا لیتے تھے، اسی کی مورت بنا لیتے تھے. تو ستارے کی بھی پوجا کرتے تھے، بت کی بھی پوجا کرتے تھے، تو بادشاہ کی بھی پوجا کرتے تھے. اس زمانے کا جو بادشاہ تھا جس کا نام نمرود تھا، نمرود کی بھی پوجا کرتے تھے. اور قرآن میں اللہ نے حضرت ابراہیم کے تینوں طریقے کی کوشش کرتے کیا کہ انہوں نے اپنی قوم کو کیسے ستاروں کی عبادت کے بارے میں سمجھایا، کیسے بتوں کی عبادت کے بارے میں سمجھایا اور کیسے بادشاہ کی عبادت کے بارے میں سمجھایا. آئیے پہلے ستاروں کی طرف چلتے ہیں. سورہ انعام قرآن کریم کی سورہ انعام کی آیت نمبر 76 سے 79. دیکھیے آیت نمبر 76 سنیے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے کچھ لوگوں کو لے کر اکٹھا ہیں، آسمان میں ستارے چمک رہے.
فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال ھذا ربی. آسمان میں ستارے نظر آ رہے تھے. ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم سے کہتے ھذا ربی، اے میری قوم کے لوگوں، تم ان ستاروں کو اپنا رب مانتے ہو، چلو میں بھی تمہارے ساتھ 2 منٹ کے لیے کو اپنا رب مان لیتا ہوں، چلو میں بھی سپوز کر لیتا ہوں، میں بھی یہ مان لیتا ہوں کہ یہ میرے رب ہیں. فلما افل، لیکن ستارے کچھ دیر تک نظر آئے، تھوڑی دیر کے بعد غائب ہو گئے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جو غائب ہو جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے روزی کی ضرورت ہے اور میں جس کو رب مانتا ہوں وہ نظر ہی نہیں آ رہا ہے، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں. قال لا احب الآخرین، کہا کہ میں غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو غائب ہو جائے جو نظروں سے وجل ہو جائے. فلما رأى القمر بازغا، اگلے دن ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کھڑے ہوئے اور آسمان میں چاند چمک رہا ہے. قال ھذا ربی، ابراہیم کہتے ہیں میری قوم کے لوگوں یہ چاند میرا رب ہے، چلو میں مان لیتا ہوں. فلما افل، جب چاند بھی غائب ہو گیا، جب چاند بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم الضالین. کہا ہے میری قوم کے لوگوں اگر میرے پروردگار نے مجھے ہدایت نہ دی ہوتی تو میں بھی تمہاری طرح گمراہ ہو جاتا، میں بھی چاند کی عبادت کرنے والا ہو جاتا. اگلے دن سورج نکلا، سورج کی بھی عبادت کرتے ہیں. فلما رأى الشمس بازغة قال ھذا ربی، جب سورج کو نکلا دیکھا، سورج سب سے زیادہ روشنی دینے والا ہے، سب سے زیادہ پاورفل ہے. فلما رأى الشمس بازغة، جب سورج نکلا، قال ھذا ربی، ابراہیم نے فرمایا یہ میرا رب ہے، چلو میں مان لیتا ہوں. فلما افلت، لیکن جب سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، کہا ہے میری قوم کے لوگوں میں تمہارے شرک سے بری ہوں، تم اللہ کے ساتھ ان کو شریک کرتے ہو جبکہ یہ خود اللہ کی مرضی کے حساب سے چل رہے ہیں. اللہ جب نکالتا ہے تو نکلتے ہیں، اللہ جب ڈوباتا ہے تو ڈوب جاتے ہیں، اللہ جب دکھاتا ہے تو دکھنے لگتے ہیں، اللہ جب غائب کر دیتا ہے تو غائب کر دیتے ہیں. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. کہا کہ میں سب سے کٹ کر کے اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان. یہ تھا ابراہیم علیہ السلام کے سمجھانے کا انداز. ابراہیم علیہ السلام بڑے کامیاب مناظر بھی تھے. مناظرہ بھی ایک فن ہے، کلا ہے، اور ابراہیم اس فن میں ماہر تھے. ان کا ایک مناظرہ نمرود کے ساتھ تھا. قرآن کریم کے 3 پارے میں اللہ نے وہ مناظرہ بیان کیا ہے، اسی پہ میں بات ختم کرتا ہوں. نمرود کے ساتھ مناظرہ ہو رہا ہے حضرت ابراہیم. الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا اس انسان کو جو ابراہیم کے ساتھ ابراہیم کے رب کے بارے میں بحث کر رہا تھا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے اس کے سامنے یہ کہا کہ میں اپنا رب اس کو مانتا ہوں جو زندگی دیتا ہے جو موت دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، وہ بے وقوف بادشاہ کہنے لگا زندگی تو میں بھی دیتا ہوں، موت تو میں بھی دیتا ہوں. 2 قیدیوں کو بلوایا، دونوں کی پھانسی کی سزا کا فیصلہ ہو چکا تھا. ایک کو چھوڑ دیا، ایک کو پھانسی دے دی. پتہ چلو میں نے ایک کو زندگی دے دی، ایک کو موت دے دی، تو میں بھی تو زندگی دے رہا ہوں، میں بھی تو موت دے رہا ہوں. ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ کٹ حجتی کر رہا ہے. ابراہیم اس کا سمجھانے نہیں گئے کہ تم جو زندگی کہہ رہے ہو میں وہ زندگی مراد نہیں لے رہا ہوں، تم جو موت کہہ رہے ہو میں وہ موت مراد نہیں لے رہا ہوں. سمجھ گئے یہ کٹ حجتی کر رہا ہے. اس کو اس سے مضبوط دلیل چاہیے جس کا وہ جواب نہ دے. ابراہیم علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. کہا کہ میرا اللہ وہ ہے، میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے پچھم کو ڈوبو. تم رب ہو نا، اس کائنات کے رب ہو. ایک کام کرو، ایک دن الٹ پچھم سے نکال کے پورب کو ڈوبو. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، نمرود کا منہ چھوٹا سا رہے گا، نمرود کا منہ چھوٹا سا رہے گا. یہ ترجمہ کر لے نمرود ہکا بکا رہے گا. یہ ترجمہ کر لے کہ نمرود لاجواب ہو. سارے ترجمے سے نمرود کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. اب وہ کیسے سورج کا کیا کرے گا؟ ایسے تو دنیا میں خدا پیدا ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دور کے لوگوں کو یہ سمجھا دیا کہ یہ بادشاہ رب نہیں ہو سکتا ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم اور اپنے باپ کے پاس آتے ہیں اور بتوں کے بارے میں سمجھاتے ہیں
اس کا تذکرہ انشاءاللہ ہم اگلے خطبہ جمعہ میں کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو پہلو بیان ہو رہے ہیں اللہ ان سب سے ہمیں اور آپ کو عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں بھی توحید اور ایمان کو مضبوط بنائے. اللہ ہمیں زندگی کی آخری سانس تک شرک سے بچائے. اللہ ہمارے ایمان کی، ہمارے جان و مال کی، ہماری عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ ساری دنیا کے اہل اسلام کی، ساری دنیا کے اہل ایمان کی اور ہمارے ملک کی اور ہمارے ملک میں رہنے والے تمام باشندوں کی حفاظت فرمائے. رب العالمین آگے ہمارا دوسرا بڑا تہوار آ رہا ہے عید الاضحیٰ کا تہوار. اللہ تبارک و تعالیٰ امن و شانتی کے ساتھ سکون کے ساتھ یہ تہوار پوری دنیا میں اہل اسلام کو منانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.